السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس رمضان کے اس محفل میں ناظرین کرام آج کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، اور وہ ہے رمضان کے شروعات کے دنوں کے خاص ضروری احکام و مسائل۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو چونکہ ہم کو اور آپ کو کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے، تو شروعات کے دنوں میں پہلے روزے یا دوسرے یا تیسرے روزے کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھول کر کے غلطی سے نادانی کی وجہ سے کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، یا ارادہ کرتا ہے ایک گلاس پانی پینے کی، اور جب وہ آدھا پی لیتا ہے تب اسے یاد آتا، اب وہ انسان پریشان ہوتا ہے، ارے میں تو روزے کی حالت میں تھا، میرا تو روزہ چلے گیا۔ بہت سارے لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے جو بھول چوک کی وجہ سے کھا پی لیتے ہیں، اس کے بعد کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا روزہ ختم ہو گیا۔ آپ ایسا نہ کریں، ہمارے لیے شریعت کے اندر آسانی ہے۔ کیا آسانی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بھول کر کے کھا لے یا پی لے، غلطی سے کچھ کھا لیا یا پی لیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی اس انسان کو یاد آ جائے فوراً چھوڑ دے۔ ابھی یہ انسان ایک گلاس پیا تھا، آدھا گلاس پیا تھا، یاد آ گیا تو وہ انسان چھوڑ دینا، جتنا منہ کے اندر ہے وہ بھی پھینک دینا، جو اندر چلے گیا چلے گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کا روزہ برقرار ہے، وہ ایک رزق تھا جو اللہ رب العالمین نے اسے کھلایا اور پلایا۔ تو ہمارا روزہ یہ نہیں ٹوٹتا ہے اگر ہم بھول کر کے یا نادانی طور پر یا کم علمی میں ہم اور آپ اگر کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہم اس کے بعد روزہ مکمل کریں، جیسے یاد آ جائے، جیسے آپ منہ میں ایک گھونٹ آپ نے پی لیا، اب دوسرا گھونٹ آپ پی رہے تھے کہ آپ کو یاد آ گیا، تو دوسرا جو گھونٹ ہے وہ آپ نگلے نہیں، آپ فوراً باہر تھوک دیں، اور جو کھا لیے اور پی لیے وہ اللہ کا رزق تھا جو اللہ نے آپ کو کھلا دیا اور پلا دیا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی منہ سے تھوک آ جاتا ہے، تو اگر منہ سے اگر زیادہ انسان کو تھوک آ جائے اور وہ انسان تھوک نگل لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ تھوک زیادہ آتے ہیں اور وہ پریشان رہتے ہیں، تو تھوک کے نگلنے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان تھوک کو جمع کر کے نہ نگلے، یعنی انسان پانی کی طرح منہ میں جمع کر لے اور پھر نگلے، اگر ایسا کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایسے ہی اگر تھوک آ جاتا ہے انسان اس کو نگل لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ روزہ کے دوران خود بخود قے ہو جاتا ہے، الٹیاں ہو جاتی ہیں، تو اگر خود بخود الٹیاں ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ ایسے مسئلے ہیں جس سے لوگ اپنے روزہ کو خراب کر لیتے ہیں، اپنے روزہ کو خراب کر لیتے، لہٰذا اگر آپ کو خود بخود قے آ جائے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر آپ حلق میں انگلیاں لیں گے اور خود بخود جان بوجھ کر کے الٹی کر لیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے دوران روزہ اگر آپ کے منہ سے یا دانت سے خون آ جائے، برش کرنے سے یا کچھ اور وجہ سے انگلی کرنے سے اگر خون آ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے دوران روزہ اگر آپ کسی کو بلڈ ڈونیٹ کریں گے، اگر آپ کسی کو خون دیں گے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ رمضان کے دنوں میں کبھی کبھی انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو بہت سارے لوگ کیا چھوٹے چھوٹے بہانے کو لے کر کے روزہ توڑ دیتے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ نے سہولت دی ہے، دوران روزہ اگر آپ انجیکشن لیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب روزے کی حفاظت کریں، یہ بہت قیمتی عبادت ہے۔ اگر سر میں درد ہے تو ٹیبلیٹ تو نہیں کھا سکتے ہیں، تو آپ انجیکشن لگا لیں، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی، بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھ کر کے جب فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں تو ان کو احتلام ہو جاتا ہے، تو اگر احتلام ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب فوراً جا کر کے اٹھ کر کے نہا لیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے آنکھ میں قطرے ڈالنے سے
اور کان میں قطرے ڈالنے سے کچھ درد وغیرہ کی وجہ سے اگر آپ کچھ ڈال لیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کسی بھی حال میں نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ ایسے مسئلے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے جن کو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں اور اپنے روزے کو برباد کر لیتے ہیں، لہٰذا ان باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ گرمی کے دنوں میں نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، آپ اگر کلی کر لیں گے پانی سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ تیل لگا لیں گے، سرما لگا لیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان باتوں کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اس ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔